السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نکتہ گائیڈ چینل۔ ناظرین، خطے کی صورتحال کے حوالے سے چند ایک باتیں ہیں جو آپ سے کرنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا جو ملاقات ہونی تھی ٹرمپ سے، وہ ملاقات ہو چکی ہے۔ یہ ملاقات 1 گھنٹے کی تھی، لیکن جو ہے 1 گھنٹے کے بجائے 2.25 گھنٹے تک یہ ملاقات جاری رہی، اور اس ملاقات میں ٹرمپ کے ساتھ پاکستان کی طرف سے عاصم منیر صاحب اور آئی ایس آئی کے جو چیف ہیں وہ شامل تھے۔ اس کے علاوہ کوئی اور تیسرا بندہ یعنی پاکستان کی طرف سے اس ملاقات میں شامل نہیں تھا۔ اس ملاقات کے اندر کیا باتیں ہوئیں اس کی تفصیلات تو زیادہ واضح نہیں ہیں، البتہ ISPR نے بھی ایک بیان جاری کیا ہے اس ملاقات کے حوالے سے، اور صدر ٹرمپ نے بھی پریس کانفرنس میں کچھ باتیں کی ہیں۔ ظاہر بات ہے اس میں ایران کا ایشو جو ہے وہ تو اس میں لازمی اس ملاقات میں ہوا ہے، اور جیسا کہ جنرل عاصم منیر نے امریکہ میں ہی اس ملاقات سے پہلے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ یہ ایران کے ساتھ جو لڑائی لگی ہوئی ہے اسرائیل کی، یہ اس سے بہت تباہی آئے گی اور اس جنگ کو بند ہونا چاہیے، اور ہم ایران کی حمایت کرتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے پھر یہ بات جو انہوں نے ملاقات سے پہلے اپنے خطاب میں کہی تھی، تو ملاقات میں بھی یہ بات ٹرمپ سے کی ہوگی، اور ٹرمپ کو یہ قائل کرنے کی کوشش کی ہوگی کہ وہ اس جنگ کو ختم کرے۔ لیکن صورتحال کچھ اس طرح کی نظر آ رہی ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ اس شکنجے کے اندر پھنس چکا ہے، اسرائیل جو اس کو پھنسانا چاہتا تھا اس میں پھنس چکا ہے، اور وہ جنگ میں کودنا چاہتا ہے۔ 1941 کا جو سال تھا جب دوسری جنگ عظیم اپنے عروج پر تھی، عجیب اتفاق یہ ہے آج 2025 کا جو سال ہے، یہ سال اور 1941 کا سال یہ بالکل سیم ایک طرح کے ہیں، یعنی تاریخ کے اعتبار سے کہ جس تاریخ کو جو دن ہے پورا سال، یعنی بدھ کو 1 جنوری تھا 1941 کو، تو 2025 میں بھی بدھ کو 1 جنوری تھا، اور اسی ترتیب سے یہ سال چل رہا ہے جس طرح 1941 کا سال تھا۔ تو یہ ایک بڑی مواصلت ہے، اور صرف یہی مواصلت نہیں بلکہ اور بہت ساری چیزوں میں 1941 کے ساتھ 2025 کی مواصلت ہے۔ ایک تو یہ کہ اس وقت دوسری جنگ عظیم جو ہے وہ اپنے عروج پر تھی، جاپان، جرمنی، اٹلی یہ دنیا پر قبضہ کرنے کے لیے نکلے ہوئے تھے، اور بہت سخت دنیا میں جنگیں جاری تھیں، اور پھر جاپان نے حملہ کر دیا تھا امریکی اڈے پر، جس کے جواب میں اس نے ایٹم بم مارا، اور اس طرح یہ معاملہ ختم ہوا۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ اس وقت دنیا کا عالمی نظام جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہا تھا، اور پھر اس تبدیلی کے نتیجے میں امریکہ سپر پاور بن گیا، اقوام متحدہ کا ادارہ وجود میں آیا، اور بہت ساری چیزیں وجود میں آئیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں 2025 میں آج بھی دنیا کا عالمی نظام آہستہ آہستہ تبدیل ہو رہا ہے، اور چین سپر پاور بننے کے قریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور چین نے ہی اقوام متحدہ کے مقابلے میں ایک ادارہ بنایا ہے، جس کے بارے میں نے 8-10 دن پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی۔ ہانگ کانگ میں بالکل اقوام متحدہ کے مقابلے میں ایک ادارہ بنا دیا گیا ہے، اس کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ ظاہر ہے اس کو بننے میں، اس کی مزید شعبے کھلنے میں وقت لگے گا۔ ابتدائی طور پر اس کی جو بنیاد رکھی گئی ہے اس میں پاکستان سمیت دنیا کے 32 ممالک نے شرکت کی تھی۔ اس کی ساری تفصیل میں اپنی 8-10 دن پہلے ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ اسی طرح ایک تیسری مواصلت یہ ہے کہ اس وقت دوسری جنگ عظیم جو ہے اپنے عروج پر تھی، اور دنیا میں جنگیں لگی ہوئی تھیں، مسلمان ممالک جو ہیں اس وقت ایک غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ آج صورتحال بھی تقریباً اسی طرح کی ہے، جنگیں جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ روس یوکرین کی جنگ لگی ہوئی ہے، ایران اسرائیل کی جنگ لگی ہوئی ہے، اور اس میں امریکہ کود رہا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اس سے یہ جنگ بجھے گی نہیں، بلکہ اس جنگ کی شعلے جو ہیں وہ مزید بڑھیں گے، کیونکہ شمالی کوریا، روس اور چین، اور خاص طور پر روس اور چین جو اس خطے کے بڑے ممالک ہیں، انہوں نے صاف، واضح اور دو ٹوک الفاظ میں امریکہ کو خبردار کیا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ نے آج بیان جاری کیا ہے، اور وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کے اقدامات بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں، ہم پیچھے بیٹھ کر خاموشی کے ساتھ اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ بڑی صاف اور ٹوک اور واضح دھمکی ہے امریکہ کو چین کی طرف سے کہ ہم پیچھے بیٹھ کر اس کو خاموشی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے، یعنی ہم اگر آپ اس میں کودیں گے تو ہم پھر خاموش نہیں بیٹھیں گے، ہم پیچھے نہیں بیٹھیں گے، ہم بھی سامنے آئیں گے، اور پھر اس کے اندر ہم بھی کود جائیں گے۔ اسی طرح چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں صحیح اور غلط بالکل واضح ہے، یعنی اس میں کوئی شبے والی بات نہیں ہے کہ پتہ نہیں کون صحیح ہے کون غلط ہے، یہ بالکل واضح ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ تو ان کا اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ اسرائیل غلط ہے اور ایران صحیح ہے۔ تو یہ چینی وزارت خارجہ نے دو ٹوک اور صاف اور واضح الفاظ میں اپنا بیان جاری کیا ہے۔ اسی طرح پیوٹن نے کہا ہے کہ ایران ہماری مدد نہیں چاہتا، یعنی ایران نے بھی امریکہ کو خبردار کیا ہے، اسرائیل کو خبردار کیا ہے، اور ایران کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیوٹن نے یہ بات بھی کہی ہے کہ ایران ہماری مدد نہیں چاہتا۔ شاید پیوٹن نے کوئی مدد کرنے کی
آفر کی ہوگی، لیکن ایران نے فی الحال اس آفر کو ٹھکرا دیا ہے۔ تو پیوٹن کا کہنا ہے کہ ایران ہماری مدد نہیں چاہتا، وہ اسے اپنی صلاحیتوں پر یقین ہے، یعنی اس کے پاس اتنی صلاحیت ہے ایران کے پاس کہ اسے اپنی صلاحیت پر یقین ہے، اور ایران نے کہا ہے کہ بھی ہمیں فی الحال کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اسرائیل کے ساتھ ہم خود بھی نبٹ سکتے ہیں، اور وہ تنہا مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح شمالی کوریا نے کہا ہے کہ اسرائیل مشرق وسطیٰ کے امن کے لیے کینسر ہے۔ شمالی کوریا کے صدر نے اسرائیل کو مشرق وسطیٰ کے امن کے لیے کینسر قرار دیا ہے۔ تو یہ تمام وہ بیانات ہیں کہ جو اسرائیل کے خلاف اور امریکہ کے خلاف ہیں، امریکہ اور اسرائیل کو خبردار کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی لگتا یہ ہے کہ امریکہ اس جنگ میں کودے گا، کیونکہ اس نے ساری تیاری کر دی ہے۔ اپنا وہ ایئر ڈیفنس سسٹم جو اس نے یوکرین میں لگایا ہوا تھا وہ وہاں سے ہٹا دیا ہے اور مشرق وسطیٰ میں لے آیا ہے۔ اس کے بحری بیڑے بھی پہنچ رہے ہیں، اور ڈیلی کی بنیادوں پر بڑے بڑے جو اس کے C-130 طیارے ہیں وہ سامان لے کر اس کے بحری بیڑوں پر، اس کے فوجی اڈوں پر جو عرب ممالک کے اندر ہیں وہاں پر سامان لے کر پہنچ رہے ہیں۔ تو وہ بھرپور تیاری کر رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ 2 دن بعد 4 دن بعد باقاعدہ طور پر امریکہ اس جنگ میں شامل ہو جائے اور ایران پر بمبارمنٹ شروع کر دے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس کے نتیجے میں اس خطے کی صورتحال مزید خراب ہوگی، اور یہ جنگ کے شعلے جو ہیں مزید بھڑکیں گے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل نے جو اٹیک کیا تھا ایران پر، اور اس کی جواب میں ایران نے اسرائیل پر میزائل مارے، تو شروع میں ایران کی جو حکمت عملی تھی وہ بڑی زبردست تھی کہ ایران نے شروع میں پہلے جو 2-3 دن تھے وہ اپنے پرانی جو ٹیکنالوجی تھی، جو پرانے میزائل تھے وہ مارے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جتنے میزائل مارتے تھے، مثال کے طور پر 50 میزائل مارے تو وہ 40 تو راستے میں ہی وہ ختم ہو جاتے تھے، اردن میں ان کو نشانہ بنا دیا جاتا تھا، عراق سے ان کو گرا دیا جاتا تھا، امریکی بحری بیڑے سے ان کو گرا دیا جاتا تھا، اور کرتے کرتے 50 میں سے 5 یا 10 جا کر بڑی مشکل سے اسرائیل پہنچتے تھے۔ لیکن 3-4 دن کی اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ آہستہ آہستہ، یعنی اتنی انہوں نے ان کی جو ایئر ڈیفنس سسٹم وہاں پر لگا ہوا ہے، اور خاص طور پر اسرائیل کے اندر جو لگا ہوا ہے وہ بھی تھک گیا ہے، اس کے میزائل بھی جو ہے ختم ہو گئے۔ جب وہ بالکل ناکارہ ہو گیا ہے اور بالکل اب کام کرنے کے قابل نہیں رہا، اب ایران نے اپنے اصل جو میزائل ہیں ہائپر سونک میزائل وہ برسانا شروع کیے ہیں، اور آج باقاعدہ کل جو ہے ہائپر سونک میزائل جو ہے اسرائیل پر مارا گیا ہے، جس سے وہاں پر بڑی تباہی ہوئی ہے۔ تو ہمیں اسرائیل کے اندر تباہی کے بڑے مناظر نظر آ رہے ہیں۔ ان کا موساد کا جو ہیڈ کوارٹر تھا وہ تباہ کر دیا، وزارت دفاع کی عمارت تباہ کر دی، اور آج وہاں کا جو اسٹاک ایکسچینج کی جو عمارت تھی اس کو تباہ کر دیا۔ اسی طرح اسرائیل کے اندر ایک ہسپتال تھا، اس ہسپتال کے اندر اسرائیلی فوجی جو ہے وہ وہاں پر چھپے ہوئے تھے، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ ایک اسپتال ہے تو اس ہسپتال پر ایران بمباری نہیں کرے گا۔ تو چونکہ ایران کو جب پتہ چلا کہ اس کے اندر ساری فوج اسرائیل کی یہاں پر آ کر بیٹھی ہوئی ہے، تو ایران نے آج اس ہسپتال کو بھی میزائل مار کر تباہ کر دیا ہے۔ تو یہ جنگ جو ہے وہ بڑی اس کے اندر شدت آتی جا رہی ہے، اور اسرائیل کی جو طاقت ہے وہ اب جواب دیتی جا رہی ہے، اس کا ایئر ڈیفنس سسٹم جواب دے گیا ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ اگر یہ جنگ اسی طرح مزید جاری رہی اور امریکہ اس کے بیچ میں نہ آیا تو اسرائیل زیادہ سے زیادہ 5-7 دن سے زیادہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہاں پر مظاہرے شروع ہو گئے ہیں نیتن یاہو کے خلاف، اور وہاں کی عوام جو ہے ایران سے اپیل کر رہی ہے، پاکستان سے اپیل کر رہی ہے کہ آپ اس جنگ کو بند کرائیں، اس جنگ کو ختم کرائیں، ہم اس جنگ سے تنگ آ گئے۔ اور جہاز بھر کر وہاں سے اسرائیلی لوگ جو ہے اسرائیل کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، اور اسرائیل نے اپنے ایئرپورٹ بند کر دیے تاکہ لوگ نہ بھاگیں، لیکن دوسری طرف لوگوں نے کشتیوں کو پکڑا اور کشتیوں میں بیٹھ کر انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ ایک جہاز کی ویڈیو آئی ہے، بہت بڑا جو جہاز تھا لوگوں کو لے جانے والا، پورا جہاز بھر کر اسرائیل سے چلا گیا، چھوٹی کشتیوں کے اندر لوگ بھاگ رہے ہیں، قبرص کے راستے سے بھاگ رہے ہیں، اور یہ سلسلہ وہاں پر جاری ہے۔ اسی طرح ایک اور خبر وہاں سے یہ بھی آئی ہے کہ وہاں کا جو مذہبی طبقہ ہے، جس طرح پاکستان میں ہے نا مدارس ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، مدارس ہوتے ہیں، تو اسی طرح یہودیوں کا بھی وہاں پر ایک مذہبی طبقہ ہے، ان کے اپنے اسکول، اپنے مدارس ہیں جہاں پر ان کو دینی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو اسرائیل کو فوری طور پر فوج کی ضرورت ہے، تو اس نے وہاں کے اپنے جو یہودی علماء تھے ان سے یہ کہا ہے کہ آپ ہمیں اپنے مدارس کے طلبہ جو ہیں ہمیں دیں لڑنے کے لیے، تو ان کے علماء نے اس بات سے صاف انکار کر دیا۔ اس سے آپ ایک اور اندازہ یہ بھی لگائیں کہ پاکستان میں ہمیشہ علماء، مدارس کے طلباء اپنے وطن کے دفاع کے لیے، دین کے دفاع کے لیے ہمیشہ وہ حاضر ہوتے ہیں، اور جب بھی ان کو پکارا جاتا ہے وہ لبیک کہہ کر فوراً پہنچ جاتے ہیں اور حاضر ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں آپ نے یہودیوں کو دیکھ لیا کہ ان کے علماء نے بھی انکار کر دیا، ان کے مدارس نے بھی انکار کر دیا، ان کے طلباء نے بھی انکار کر دیا، اور انہوں نے صاف طور پر اسرائیل کو بتا دیا کہ ہم اس جنگ میں نہیں کودیں گے، ہم اس میں نہیں آئیں گے۔ اور پھر وہاں پر بڑی عجیب صورتحال ہے، میزائل آتا ہے
اور لوگ جو ہے بینکروں کے اندر چھپ جاتے ہیں اور افراتفری لگی ہوئی ہے. بینکر سے نکلتے ہیں تو پھر سائرن بجنا شروع ہو جاتے ہیں, پھر بھاگتے ہیں, اور ان کی زندگی جو ہے وہ مصیبت بنی ہوئی ہے. تو یہ مسلمانوں کے لیے اس اعتبار سے خوشی کا مقام ہے کہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ دشمن کو نقصان پہنچ رہا ہے, اس کی عمارتوں کو, اس کو جانی نقصان, اس کا مالی نقصان پہنچ رہا ہے, اور ان کی زندگی اور نیندیں ان کی حرام ہوئی ہوئی ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے جنگ تو نہیں مانگنی چاہیے, لیکن جنگ لگ جائے تو ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرنا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں مسلمانوں کو, اسلام کو فتح نصیب کرے, اور دشمن, اسلام کے جو دشمن ہیں خاص طور پر یہودی اور اسرائیل, اس کو نیست و نابود کرے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.